جی اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نظریہ، جو فکر اور جو فارمولہ امت مصطفیٰ کے اوج اور کمال کے لیے، بلندی کے لیے دیا ہے نا، وہ دو نظموں کو جوڑے نا آپس میں تو وہ اسلوب بڑا پیارا بن جاتا ہے۔ پہلا آپ نے شکوہ کیا، شکوہ کس طرح کیا؟ مالک سے باتیں کرتے ہوئے یہ انداز اپنایا شکوے کا کہ مالک تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفائے ہستی سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا ہے مولا، اب بھی ہم سے یہ شکوہ ہے، پھر بھی ہے شکوہ کہ ہم وفادار نہیں، یہ شکوہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے جواب میں، جواب شکوہ میں اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں اس انداز میں، سیگا صرف بدل دیتے ہیں آخر سے کہ مالک بندوں سے بات کر رہا ہے، اور کس اسلوب سے کر رہا ہے کہ صفائے ہستی سے باطل کو مٹایا کس نے؟ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، پھر بھی ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہم وفادار نہیں ہیں۔ اب جواب شکوہ مالک بندے سے پوچھ رہا ہے کہ صفائے ہستی سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ یہ سوال ہو رہے ہیں۔ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ وہ جو لگانے والے تھے وہ تمہارے آبا تھے، وہ تم نہیں ہو، تم نہیں ہو۔ وہ لوگ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرنا ہو، ہر شخص مست میں ذوق تن نسانی ہے، تم مسلمان ہو۔ یہ انداز مسلمانی ہے۔ نہ حیدری فقر ہے، نہ وہ مولا حیدر کی فقر ہے، نہ فقیری حیدری جیسی ہے، نہ دولت عثمانی ہے، نہ مالدار حضرت عثمان بن عفان جیسے سگی رہے ہیں۔ نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج امت کی پستگی، امت کے زوال، امت کے رسوا ہونے، زمانے میں دہشت گرد اور ڈاؤن قوم کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ جو اپ ورلڈ ہے، وہ جو فرسٹ ورلڈ ہے، وہ جو روشنیوں کا ورلڈ، روشنیوں کی دنیا مانی جاتی ہے، اس نے ہمارا یہ قرآن اور اسلوب قرآن اپنا لیا ہوا ہے۔ آج ہم جو کہتے ہیں نا جی فلاں رائٹر یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، یا وہ قوم ایسی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، اب یقین جانے وہ سب کچھ جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں اور ہم ان سے لینا چاہ رہے ہیں، وہ سارا کچھ مالک 1450 سال پہلے قرآن میں بیان کر چکا ہے۔ اور اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ یہ میں آپ کو سورۃ الحجرات سے سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سورۃ الحجرات میں یہ آیت نمبر 10 سے، پہلے بھی مالک نے باتیں اسی متعلق کی ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ، دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، پیچھے والی آیات بھی یہی ہیں، لیکن آگے آ کے ایک جگہ پہ یہ 10 نمبر آیت مبارکہ سے مالک کردار سازی، کریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، معاشرے میں امن کے استحکام، معاشرے کو مستحکم کرنے کے لیے چند اسلوب اور قوانین بیان فرما رہا ہے، اور وہ اتنے آسان انداز سے ہیں کہ اگر ابھی آپ ان کا یہ صرف ترجمہ سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، کیا یہ ہمارا دین ہے؟ ہم تک تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں یہ پہنچا؟ اس کی بیماری انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ یہ آیت مبارکہ پڑھیے، 10 نمبر آیت مبارکہ یہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، اخوتن، وہ آپس میں بھائی بھائی، جس طرح دو سکے بھائی ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح بھائی ہیں۔ تو جب تم ہر مومن کو اپنے سکے بھائی کی طرح اپنا بھائی سمجھنے لگ پڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فاصلحوا بین اخویکم، پھر جب تمہارے بھائی آپس میں لڑیں گے تو جیسے دو سکے بھائی جب گھر کے دیواروں کے پیچھے لڑتے ہیں تو تم ان کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتے ہو، صلح کروا کے بات ختم کرواتے ہو تاکہ زمانے میں باتیں نہ ہو اور رسوائی نہ ہو، اس ڈر سے اس بات کو وہیں ختم کرتے ہو۔ پھر تم ہر مومن بھائی کو جب لڑتے دیکھو گے تو اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر لو، سبحان اللہ، تاکہ دنیا میں ہم مسلمان بھائیوں کی رسوائی نہ ہو، کیونکہ ہم تو بھائی ہیں آپس میں، ایک کی رسوائی پوری قوم، پوری امت کی رسوائی ہے۔ تو پھر تمہارا انداز بدل جائے گا لوگوں کے بارے میں، پھر تم وہ کینچی نہیں بنو گے جو کاٹ رہی ہے، تم وہ سوئی بن جاؤ گے جو سی کے دوبارہ جوڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ، تم لوگوں کو جوڑنے والے، ملانے والے بن جاؤ گے، تم نفرتیں نہیں پھیلاؤ گے، تم انتشار نہیں پیدا کرو گے، تم ایک دوسرے کے جبے نہیں پھاڑو گے، عزتیں نہیں پامال کرو گے۔ کیوں؟
کہ تمہارا نظریہ سوچ یہ بن چکی ہوگی کہ آخا ہم بائی بن چکے ہیں. آگے پڑھیے. واتقوا اللہ لعلکم، کہا ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو. اگر یہ پیدا کرنا چاہتے ہو نا اپنے معاشرے میں، تو یہ صرف ایک طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا پڑے گا. جب لوگوں کے لیے تم اپنی ذہن میں اللہ کے ڈر والا معاملہ بٹھا لو گے نا، ڈرنے لگ پڑو گے، تو پھر اللہ کا ڈر تمہیں روکے گا کسی کا حق کھانے سے، کسی کا مال ضبط کرنے سے، بہن کا حصہ روکنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے سے، گالم گلوچ کرنے سے، بے حیائی کرنے سے، آنکھوں کا زنا کرنے سے، کانوں کی لذت سے. کیونکہ تم میں اللہ کا ڈر پیدا ہو چکا ہوگا، اور جب یہ ہوگا پھر لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا. 11 نمبر آیت پڑھیے اس سے ابھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ یاد رکھیے گا مومنین سے خطاب ہو رہا ہے، اسلامک معاشرے کی مستحکم اور استحکام کے لیے یہ مالک فرمان نازل کر رہا ہے. لیکن افسوس کہ اس فرمان کو اسلامی معاشرے نے لیا ہے کہ نہیں لیا. آج اغیار نے اسے ضرور لے لیا ہے. اور وہ کیا قوانین ہیں؟ پہلا قانون پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پہلا قانون یہ ہے کہ جب تم اب بائی سمجھ بیٹھے ہو، اللہ کا ڈر پیدا کر لیا ہے، اب معاشرہ بچانا ہے نا، تو پہلا قانون کیا ہے کہ تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہیں اڑائے گا. تم یہ نہیں کہو گے او سکیا، او موٹیا، او گٹھیا، او لمبیا، او کالیا. تم کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ گے. کیوں نہیں اڑاؤ گے؟ آگے پڑھیے. قوم من قوم عسى ان يكونوا، عسى ان يكونوا خيرا منهم. کہا اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم، قریب ہے کہ جسے تم قد، رنگ، جسمانی صحت، نین نقش یا دولت کے معیار پر جس کا مذاق بنا رہے ہو، عقل کے مذاق پر، علم کے معیار پر، عقل کے معیار پر مذاق بنا رہے ہو، تمہیں کیا معلوم قریب ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ، اس کا رتبہ اللہ کے نزدیک تم سے بھی بہتر ہو. یہ ہے وہ پیچھے جو مالک نے بیان فرمایا نا، ڈر پیدا کر لینا. تم ڈرنا کہ یار میں اس کے رنگ سے مذاق بنا رہا ہوں، میں اس کا مذاق جو بنا رہا ہوں، کیا معلوم کہ یہ میرے سے بہتر ہو، اس کی وجہ سے اللہ میری دعا قبول کرے، اس کی وجہ سے مجھ پر رحم کیا جا رہا ہو، اس کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہو، اس کی وجہ سے میری عزت بچی ہوئی ہو، اس کی وجہ سے میرا محلہ قائم ہو. یہی خطبہ حجۃ الوداع کا قانون تھا جو حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت نے بیان فرمایا کہ کوئی اجمی، کوئی عربی، یہ ایک دوسرے کا جو بیان فرمایا، کوئی کالا کوئی گورا، تو وہ یہی بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تقوی والا وہ، اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے. سبحان اللہ. تو کہا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تم سے زیادہ متقی ہو، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. اور اب یہی قانون عورتوں کے لیے آیا. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. کہا عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑانا. کیا معلوم کہ وہ عورت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو مذاق اڑانے والیوں سے. سبحان اللہ. آگے قانون کیا بیان فرمایا؟ ولا تلمزوا انفسکم. کہا اپنی جانوں پر بھار نہ ڈالنا، وزن نہ ڈالنا. ولا تنابزوا بالالقاب. ایک دوسرے کے الٹے نام بھی نہ ڈالنا. یہ جو میں نے پیچھے کہا نا، گٹھا، موٹا، کالا، سکا، کوئی ایک دوسرے کے الٹے نام نہ ڈالنا. کوئی شیدہ، گاما، ٹلی، کوئی الٹا نام نہ ڈالنا. کیوں؟ بئس الاسم الفسوق بعد کتنا برا ہے مومن ہونے کے بعد فاسق کہلانا. اللہ. فسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا. ایک بندہ آپ اسے کہہ سکتے اسلامی بھائی، مدنی منع، پیارے بھائی، سبحان اللہ. آپ اتنے پیارے ناموں سے پکار سکتے ہیں. آپ اسے شیدہ، چاچا، ٹلی، گاما اور پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے پکار رہے ہیں. کیوں؟ کیا ہم اخلاقی روایات میں اتنے گر چکے ہیں؟ نہیں. ہم کیوں گرے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا. وہ جو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ ایک دوسرے کو شیدہ، ٹلی، گاما نہیں تھے کہتے، وہ اسلامی بھائی اور مدنی منع پکارتے تھے. وہ ایک دوسرے کے الٹے نام نہیں تھے ڈالتے، وہ ایک دوسرے کو پیار اور محبت کے ناموں سے پکارتے تھے. وہ الفت، جیسے حضور نے حضرت علی سے نہیں کہا اے ابو تراب، اے ابو ہریرہ. حضور نے بھی نام رکھے ہیں اصحاب کے، حضور نے بھی نام رکھے اور کتنے محبت بھرے رکھے ہیں.
اور سیدنا ابو بکر پکارا جاتا جبکہ نام تو عبداللہ تھا. سبحان اللہ. حضرت علی نام تو علی ہے لیکن پکارا ابو تراب جاتا تھا. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ آپ کا نام ابو ہریرہ تو نہیں تھا. تو حضور نے یہ نام رکھے ہیں لیکن احسن نام, اچھے, جس سے اگلے کو تکلیف نہیں ہو رہی. یہ اب مالک نے بیان فرمایا اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا اور الٹے نام نہ ڈالنا, کیونکہ جب تم یہ ظلم کرو گے, الٹے نام ڈالو گے, کسی کو فاسق بلاؤ گے تو پھر معاشرے کا امن قائم نہیں رہے گا. لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا ہوگا, نفرت پیدا ہوگی, معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا, معاشرے کا امن ڈسٹرب ہو جائے گا, وہ مستحکم نہیں رہ سکے گا. تو اس سے بچنا اگر تمہیں اپنا معاشرہ بہتر چاہیے تو آگے بڑھیے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کہا جو شخص توبہ نہیں کرے گا, اگر وہ پہلے یہ کام کر چکا ہے, مذاق اڑا چکا ہے, الٹے نام ڈال چکا ہے, توبہ نہیں کرے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہی لوگ تو ظالم ہیں.